السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو اردو زبان کی تیسری کتاب کا آج پڑھیں گے ہم سبق نمبر 38۔ پارٹ کا نام ہے سچ کی تاشیر۔ سچ کی تاثیر۔ تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، ایک شریف خاندان کا نوعمر لڑکا علم و کمال حاصل کرنے کے لیے شوق میں اپنے عزیز وطن کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہے۔ ایک شریف خاندان کا نوعمر لڑکا علم و کمال حاصل کرنے کے لیے شوق میں اپنے عزیز وطن کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہے۔ وہ اپنی ضعیف ماں سے عرض کرتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک قافلے کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک قافلے کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں جو عنقریب ہمارے ملک کی دارالسلطنت کو جانے والی ہے۔ کیونکہ میں سنتا ہوں کہ اس بڑے شہر میں ہر قسم کے قابل لوگ موجود ہیں اور وہاں علم کا چرچا ہے۔ نمبر 2، اس یتیم لڑکے کی یہ درخواست اگرچہ ماں کے دل کو غمگین کرنے والی تھی، لیکن اس دانا ماں کو محبت کا ولولہ عقل کے قابو سے باہر نہ تھا۔ اس لیے وہ اپنے پیارے بچے کی جدائی کو علم کی دولت کے مقابلے میں گوارا کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے ہونہار بچے کی اس نیک خیال کو بہت پسند کیا اور نہایت خوشی کے ساتھ اس کی درخواست کو منظور فرمایا۔ نمبر 3، بزرگ ماں نے ضروری سامان سفر تیار کیا اور جب کہ قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو 40 روپے جن کا اس عہد میں رواج تھا لڑکے کو حوالے کیے، لیکن نقدی کے علاوہ ایک اور چیز بھی عطا کی جو کہ دنیا میں تمام جواہرات سے زیادہ بیش قیمتی تھی۔ وہ نفیس چیز کان یا ریا سے نکلی ہوئی نہ تھی،
وہ نفیس چیز کان یا دریا سے نکلی ہوئی نہ تھی، بلکہ وہ نورانی دل کی سرچشم سے پیدا ہوئی تھی، نمبر 4، وہ بے بہا چیز صرف یہ نصیحت تھی کہ میرے پیارے بچے ہمیشہ سچ بولیو، اپنے دل، زبان اور ہاتھ کو سچا رکھیو، ایسا ہی خوف و خطر پیش آئے، سچ بات پر ثابت قدم رہیو۔ اب تم مجھ سے عہد کر کی ہمیشہ سچ نصیحت پر عمل کرے گا۔ کروں گا۔ سعادت مند لڑکا نے فرمایا کہ ماں کی باتیں غور سے سنی اور سچے دل سے عہد کیا۔ سعادت مند لڑکے نے فرمایا کہ ماں کی بات غور سے سنی اور سچے دل سے عہد کیا کہ میں کسی حالت میں اس کے خلاف نہ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر سلام رخصت کیا اور قافلے کی ہمراہ بغداد کو روانہ ہوا۔ نمبر 5، شاید قافلے نے 2-3 ہی منزل طے کی تھیں کہ اس نوعمر مسافر کی آزمائش کا وقت آن پہنچا۔ ناگہاں ایک زبردست گروہ قزاقوں کا نمودار ہوا۔ اہل قافلہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ہر ایک شخص خوف زدہ اور بے قرار تھا، سوائے اس لڑکے کے جس کو اپنی سچائی پر پورا اعتماد تھا۔ اس کو یقین تھا کہ سچ مجھ کو ہر آفت سے بچائے گا اور سچائی کی تلوار کا وار کبھی خالی نہ جائے گا۔ نمبر 6، جب قزاق ہر مسافر کی پوشیدہ نقدی طلب کر رہے تھے اور جو شخص کچھ حیلہ یا عذر کرتا وہ ان کے بے رحم ہاتھوں سے بری طرح ستایا جاتا تھا، ایک قزاق نے لڑکے سے سوال کیا کہ جو کچھ تیرے پاس ہو بیان کر۔ لڑکے نے بے تامیل اپنے
रुपए की तादाद बता दी। लड़के ने बेतामिल अपने रुपयों की तादाद बता दी। उस दलीराना सच जवाब ने कज़ाक को धोखे में डाल दिया। उस दलीराना सच जवाब ने कज़ाक को धोखे में डाल दिया। इसी तरह चंद कज़ाकों ने पूछा, मगर वो रफ़ीक की तरह लड़के की तरफ किसी की तवज्जो न की, मगर अपने रफ़ीक की तरह लड़के की कुछ तर इस मगर अपने रफ़ीक की तरह लड़के की तरफ किसी ने तवज्जो न की। नंबर 7, आखिरकार तमाम कज़ाक माले गनीमत उठा इकट्ठा करने के लिए एक मुकाम पर जमा हुए। आखिरकार तमाम कज़ाक माले गनीमत इकट्ठा करने के लिए एक मुकाम पर जमा हुए। उस वक्त अपने सरदार से लड़के का माजरा बयान किया। उस वक्त अपने सरदार से लड़के का माजरा बयान किया। उसको ये बात ऐसी अजीब मालूम हुई कि फौरन उस लड़के को तलब करने खुद दरियाफ्त करने लगा। जब उसने मालूम किया कि वो अजीब लड़का अपने अहद पर ऐसा साबित कदम है तो अपनी मेहरबान माँ के हुक्म की ऐसी ताज़ीम करता है और अपनी मेहरबान माँ की हुक्म की ऐसी ताज़ीम करता है तो उसकी हालत में एक बड़ी तब्दीली पैदा हुई। नंबर 8, उसको अपने दिल के अंदर से एक आवाज़ आई और अहमद अल-लफ़ी, क्या तुझको शर्म नहीं आती कि यह बच्चा अपनी माँ के अहद पर कायम है और तू उस बड़े उस मालिक के अहद के भी कुछ परवाह नहीं करता और तू उस बड़े मालिक के अहद की भी कुछ परवाह नहीं करता। नाहक उसकी खलकत को सताना और गारत करता है। उस आवाज के सुनते ही कज़ाकों के सरदार ने अपने जालिमाना पेशे से फौरन तौबा की। और उसके तमाम रफ़ीकों ने भी इसका साथ दिया। नंबर 9, वो तमाम गर्जीन के सामने लौट के माल के अनबार लगा हुआ था। यकायक ऐसे रहमदिल पार शामन गए। उन्होंने हर एक शख्स का माल वापस कर दिया जिनको अजियत पहुंचाई थी। उनसे माफी चाही और आइंदा तमाम उम्र नेकी के साथ बसर करने की
ان کے معافی چاہی اور آئندہ تمام عمر نیک کے ساتھ بسر کی۔ وہ سچا لڑکا اس کے سچ کی ایسی تاثیر ظاہر ہوئی وہ سچا لڑکا جس کے سچ کی ایسی تاثیر ظاہر ہوئی آئندہ زندگی میں اس کا بڑا بزرگ شخص ہوا ہے۔ آئندہ زندگی میں ایک بڑا بزرگ شخص ہوا ہے جس کا نام آج تک زندہ ہے جس کا نام آج تک زندہ ہے اور وہ حضرت شیخ عبداللہ قادر جیلانی رحمۃ اللہ ہیں کے نام سے مشہور ہیں اور وہ حضرت شیخ عبداللہ قادر جیلانی رحمۃ اللہ کے نام سے مشہور ہیں۔